السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 سے لے کر 61 تک، یعنی فرام 46 اپ ٹو 61 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں ہیں۔ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں پھل کی دو قسمیں ہیں۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشتوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان نے یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا انکار کرو گے؟ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سزاؤں کا ذکر کیا تھا، اور جس سے پڑھ کر انسان لرز جاتا ہے کہ کیسی سخت سزائیں ہوں گی وہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور نعمتیں ایسی کہ جن کا تصور کر کے دل باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس دنیا کی مشکلات پریشانیاں ہیچ لگتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ تھوڑا سا اگر آدمی اس پر غور کر لے جو اللہ تعالیٰ نعمتیں یہاں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو ارشاد فرمائی کہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ اس کی شرط کیا ہے انعامات کے ملنے کی؟ کہ اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرے اور اس وقت کا خیال کرے کہ جب وہ اللہ کے تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے۔ یہ خوف جس کے دل میں بھی ہوگا، ظاہر ہے پھر وہ کوشش کرے گا کہ اس کے اعمال بہتر سے بہتر ہوں، حتی الامکان وہ برائیوں سے بچے، گناہوں سے بچے۔ تو یہ اس میں جو کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر یہاں انعامات کی بارش کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ دو باغ ہیں، یعنی تصور میں تو آتا تھا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایک باغ ہوگا وہی کافی ہوگا ہمارے لیے، لیکن ارشاد فرما رہا ہے کہ دو باغ ہوں گے۔ اس سے مراد یہ نکلتی ہے کہ دونوں باغوں کی نعمتیں مختلف ہوں گی۔ ایک باغ میں ابھی جا کے ہم خوش ہوں گے، اس کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے، کہ پھر ہمیں دوسرا ایک اور باغ ملے گا، وہ جو شاید اس سے کہیں اور زیادہ بہتر ہو۔ یہ منحصر ہے اس بات پر کہ آدمی کے اعمال کتنے اچھے ہیں۔ تو جن کے اعمال زیادہ اچھے ہوں گے یقیناً ان کو اللہ تعالیٰ جیسا وعدہ فرما رہے ہیں کہ دو باغ ملیں گے۔ پھر اس میں ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور وہ باغات ہوں گے، یعنی سرسبز و شاداب، گرین، جن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ پھر باغ ہی نہیں ہوں گے بلکہ ان میں چشمے بھی رواں دواں ہوں گے، اور وہ پانی کے بھی ہو سکتے ہیں، شہد کے بھی ہو سکتے ہیں، دودھ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر طرح کے چشمے اللہ تعالیٰ نے وہاں پیدا کر رکھے ہیں۔ ان میں سے دو چشمے بھی ان جنتیوں کو ملیں گے۔ پھر ان میں پھلوں کی بھی دو قسمیں ہوں گی۔ ظاہر ہے ایک طرح کے باغ میں ایک طرح کے پھل ہوں گے، دوسرے باغ میں جائیں گے دوسری طرح کے پھل ہوں گے، اور ایک سے ایک لطف اندوز پھل ہوں گے، مزیدار۔ اور پھر جنتیوں کا حال ہی ہوگا کہ بڑے آرام سے وہ، یعنی کوئی کام نہیں، کوئی فکر نہیں۔ تصور کیجئے آپ چھٹی پہ جب جاتے ہیں کسی ہل اسٹیشن پہ تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں صرف آرام کرتے ہیں، آرام دہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھاتے ہیں، موسم کا، اور کوئی فکر کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو بالکل یہی صورتحال جنت میں بھی ہوگی۔
وہاں پر تکیے لگے ہوں گے، ان سے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، اچھی اچھی باتیں ایک دوسرے سے کریں گے، اور یہاں تک کہ ان کے ریشم کے ان کے جو ہے نا جو چادریں ہیں اور تکیے ہیں سب ریشم کے ہوں گے، جو کہ نہایت ہی اعلیٰ قسم کی ریشم ہوگی وہاں کی جنت کی۔ اور پھر پھلوں کے لیے کہیں جانا نہیں پڑے گا، حال یہ ہوگا کہ خواہش کریں گے تو پھلوں کی ڈالیاں نیچے جھک جائیں گی، ہاتھ بڑھائیں گے اور توڑ لیں گے ان کو۔ یہ نہیں کہ اٹھ کے جا رہے ہیں اور دور تک پیدل چل کے جا رہے ہیں، پھر باغ سے کچھ چن کے لا رہے ہیں، نہیں، ہر چیز وہیں میسر ہوگی۔ پھر ان سے بڑھ کے ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور پرکشش نعمت ہوگی ہر جنتی کے لیے، اور وہ ہیں وہاں کی حوریں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان شرمینی نگاہوں والیاں ہوں گی، یعنی وہاں ایسی حوریں ہوں گی جو جنتیوں کو ملیں گی، جو بہت ہی شرم و حیا سے بھرپور ہوں گی۔ ان کی آنکھیں خوبصورت تو ہوں گی، اس کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان میں شرم و حیا بھی ہوگی، جو ایک نیک انسان ایک ہر عورت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر وہ بالکل کنواری ہوں گی، یعنی اس سے پہلے نہ کسی انسان کو کوئی جو عورت ہوگی وہاں پر، جو انسان ہوگی، وہ اس کو کسی انسان نے چھوا ہوگا، اور جنوں کو جو ان کی مونس ملیں گی، ان کی فیمیل ملیں گی، اس کو پہلے کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا، یعنی چاہے انسانی عورت ہوگی چاہے جن میں کوئی عورت ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ جنوں کا بھی حساب کتاب انسانوں کے ساتھ ساتھ چلے گا، اور ان کو بھی ویسی نعمتیں ملیں گی جیسے انسانوں کو ملیں گی، بشرطے کہ انہوں نے بھی اچھے اعمال کیے ہوں گے۔ تو پھر وہ ان کو ایسی کنواری حوریں ملیں گی جن کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اور پھر مزید تعریف میں ان کے یہ جملہ آیا ہے کہ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، یاقوت والمرجان، مرجان، واہ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نوازے گا انسان کی، یعنی ہر خواہش پوری کر دے گا۔ کسی خواہش نہیں ہوتی کہ اس کے شریکیات خوبصورت ہو، حسین ہو، تو یہ ساری چیزیں وہاں میسر ہوں گی۔ اگر دنیا میں نہ بھی ملی ہوں تو وہاں ضرور ملیں گی اس طرح کی چیزیں۔ اور پھر آخر میں بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، جو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ہی نتیجہ ہے اور اس کے رحمان و رحیم ہونے کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دینے کے بعد پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ احسان نہیں جتا رہے، ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نے جو نیکی، یہ سب کچھ اس کے بدلے میں ملے گا جو نیکیاں تم نے دنیا میں کی ہیں، جو اچھے اعمال کیے ہیں، خدا سے تم ڈر کے رہے ہو، اپنے اعمال کو تم نے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی، یہ سب اس کے جواب ملے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم تم پر احسان کر رہے ہیں، یہ تمہیں ان نیکیوں کا بدلہ ملے گا جو تم کر کے آئے ہو دنیا میں۔ سبحان اللہ، ایک رحمان اور رحیم ہی کہہ سکتا ہے، ورنہ وہ اگر کوئی کچھ نہ دے ہمیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، یا ہمیں کم دے تو کیا کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ تو بے انتہا قدرت کا مالک ہے، وہ اتنا دے گا ہمیں کہ ہم سما نہیں سکیں گے اس کو اپنے دامن میں۔ پھر وہی آخر میں سوال اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں جنوں سے بھی انسانوں سے بھی کہ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ہم اتنی نعمتیں تم کو دیں گے وہاں پر کہ تم پھر اس کا انکار نہیں کر سکو گے۔ اچھا انسان تو یا اچھا جن جو بھی ہوگا وہ ایسے بھی انکار نہیں کر سکے گا، لیکن اتنی ہو جائیں گی کہ آدمی یعنی دل اس کا بھرپور ہو جائے گا، جذبات سے بھرپور ہو جائے گا۔ وہ انکار کرنا تو کیا، وہ یہ سوچے گا کہ میں کس طرح شکر ادا کروں اس پروردگار کا، اس رحمان اور رحیم کا، وہ اس چیز سے مغلوب ہو جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو، سب مومنوں کو یہ درجات عطا فرمائے، یہ نعمتوں سے مالا مال کرے، اپنے فضل و کرم سے نوازے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔